جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں ساجد بھائی کے ساتھ۔ پچھلے تقریباً ہم نے 4-5 پروگرام جو ہے وہ حقوق العباد کے بارے میں کیے، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ والدین کے حقوق، اسٹوڈنٹ کے حقوق، تقریباً تمام شعبۂ زندگی کا احاطہ کیا ہم نے ون بائی ون کر کے۔ تو اس طرح جو ہے ہم نے 4-5 جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے خالی، تو لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے جو ہے ہم حقوق اللہ کے اوپر بات کریں گے۔ تو پھر ساجد بھائی نے کہا تھا کہ ابھی حقوق العباد کا پھر انشاءاللہ پھر کسی وقت ری ٹیک کریں گے۔ تو ابھی رمضان آنے والا ہے، تو رمضان کے سلسلے میں جو اگلے پروگرام ہوں گے ہمارے وہ رمضان سے متعلقہ ہوں گے۔ تو آج جو ہے ہم تھوڑی بہت جو ہے وہ بات حقوق اللہ کی کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حقوق العباد میں جو ہے وہ کلی طور پر جو ہے وہ ہمارے آپس کے حقوق، جس میں ہمسایوں کے حقوق ہیں، دکاندار کے حقوق ہیں، جتنے بھی حقوق ہم نے بات کی۔ تو حقوق اللہ کے اگر ہم احاطہ کریں تو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض عائد کیے، جس کے اندر ہمارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور پھر اس تمام قسم 5 جو ہے مین، جس کے اندر جو ہے وہ حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ جو ہے آپ کی استطاعت ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ یہ جو ہے یہ حق جو ہے وہ ضرور ادا کریں، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معافی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ حقوق اللہ میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ تمام ایسے حقوق، یہ وہ حقوق میں جو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے گا، لیکن قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک وہ رحمان الرحیم ہے، لیکن اس کی مشیت جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت ساری جو ہے ہدایات کی ہیں، جس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے۔ دیکھیں، بے شک ہم اپنے دل میں یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کر دے، لیکن وہ جو 1% ہے کہ ہم ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ساتھ ہمارے دل میں یہ بھی ڈر ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہم ان 1% لوگوں میں ہوں جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں جب تک ہماری آنکھ نہیں مچتی، جب تک ہم موت یا ہوش میں نہیں چلے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ تمام حقوق جو ہے جو اس نے ہم پہ حکم صادر کیا۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ہے ساجد بھائی موجود ہیں۔ تو ساجد بھائی آپ پلیز بتائیے گا کہ حقوق اللہ میں جو ہے مین جو ہے یہ ساری وہ کون کون سے حقوق شامل ہیں، ذرا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے زلفی بھائی آپ کو مبارک ہو کہ آپ اور ہم اس محنت میں لگے ہو۔ آپ کی محنت سب سے زیادہ قابل قبول یہ ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی، اتنا خرچہ کیا، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنا مال بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میرے مسلمان بھائی رائے راست پہ آ جائیں۔ اور حدیث ہے نا کہ تم محنت کرتے رہو، ایک بھی آ گیا تو یہ سمجھے کہ آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کی زندگی سنور جائے۔ یہ تو سب سے پیاری خلاصہ بات۔ بالکل صحیح بات۔ اب دوسری بات، آپ نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہماری بنیادیں ہیں اور ہم 5 بنیادوں کے اوپر مشتمل ہیں۔ 5 انگلیاں اور 5 بنیاد۔ سب سے جو پہلی بنیاد جو ہے نا، جو سب سے اوپر کہلائے گی، وہ ہے کلمہ توحید کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اس کے بعد پھر آ جائیے نماز کی طرف، پھر آ جائیے روزے کی طرف، پھر آ جائیے زکوٰۃ کی طرف، اور پھر آ جائیے حج کی طرف۔ ان 5 بنیادوں میں سے 3 بنیادیں ایسی ہیں زلفی بھائی کہ 3 بنیادوں کے اندر کوئی خرچہ نہیں۔ میری بات سمجھ؟ بالکل 3 باتوں میں خرچہ نہیں۔ سب سے پہلی بات، لا الہ الا اللہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے، کوئی خرچہ ہے نہیں، ماشاءاللہ دین میں داخل ہو گئے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے پسندیدہ دین میں شامل ہو گئے، اور پھر اس کے پسندیدہ بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن گئے۔ ہے کتنی کام کی بات۔ اب دوسری بات اس پہ آ جائیے نماز پہ کہ الصلاۃ قرۃ العین، اللہ کے محبوب نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب اس نماز کے اندر آپ کو ایک آج بڑی خاص بات بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 قوم پیش انبیاء الصلوۃ والسلام دنیا میں بھیجے۔ ہر نبی نے، پیغمبر نے کے اندر محنت کی، سب کچھ کیا، اللہ نے جن کو ہدایت دی وہ محنت کی، لیکن اللہ رب العزت نے 1,24,000 قوم پیش انبیاء الصلوۃ والسلام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا۔
ہے کتنی خصوصیت کی والی بات. بالکل صحیح بات. اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرا دیا. اب اللہ کے محبوب کے دل میں کیا بات کہ میں نے تو معراج کر لی، اب میری امت کا کیا ہوگا. یہ بڑی اہم بات آپ سے میں کر جی جی رہا ہوں. اللہ علیم بالذات الصدور ہے، اللہ دلوں کے حال جاننے والا بالکل ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح بات. اللہ رب العزت نے اگر میرے محبوب کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ نے مجھے تو معراج کرا دی، اب میری امت کا کیا. تو اللہ رب العزت نے کیا تحفہ دیا؟ الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین. معراج المومنین. جی جی جو پانچوں وقت کی نماز ادا کرے گا اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کو معراج کا اجر. میری بات کا جی مفہوم جی سمجھے آپ؟ جی جی بالکل صحیح بات. وہاں معراج کرائی اور پھر یہاں معراج میں تحفہ دیا، جی اور تحفہ دینے کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین. جو بندہ نماز ادا کرے گا اس کو اس کا اجر بھی ملے. اور اس نماز کے اندر تین باتیں سب سے بڑی اہم ہیں. دیکھیے کہ جب اللہ کے محبوب، اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی تو درجہ بدرجہ آپ آسمانوں پہ چلتے چلے گئے. حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کی امت کو بھی سلام کی اشارہ ہے. پیاری امت ہے ہم. کبھی یقین جانیے اگر غور سے ہم سوچے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں دین اسلام جو ہے نا سجا سجائے مل گیا ٹیبل. جی بالکل صحیح بات. حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام بھیج رہے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، اپنے محبوب کی دل کی بات کو پڑھ کے اس کو نماز کا تحفہ دیا. نماز کا تحفہ دینے کے بعد حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے محبوب یہ 50 نمازیں تو نہیں پڑھ سکتے. جی آپ وقتاً فوقتاً اللہ کے پاس گئے. جب 5 رہ گئی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اب میں اللہ کے دربار میں نہیں. یہاں تو 5 کا بھی فوقدان تھا، یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتے. جی جی اور وہ حقیقت ہے، آپ دیکھ جی دو جی گے بالکل صحیح بات. ہے کہ نہیں حقیقت. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب اللہ کے محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب میں نہیں جا سکتا. اوپر سے اللہ کی ندا کیا آتی، اے میرے محبوب یہ تمہارے بندے 5 پڑھیں گے میں ان کو 50 کا سکتا. ماشاء اللہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کتنے مہربان، جی جی بالکل صحیح. کتنے مہربان. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کے محبوب کو معراج کرائے. معراج کے اندر الصلاۃ معراج المومنین، نماز کا تحفہ عطا فرمایا. کاش ہم اس تحفے کو اپنے دل سے لگا لیں اور نماز کے پابند ہیں. اب دیکھیے نا دنیا کی مثال، کوئی کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے کتنا زبردست سنبھال کے رکھتا ہے بالکل صحیح ہے. اپنے دلوں، اور بہت ہی قریب کیوں نہ ہو کتنے دل پہ سجا کے رکھتا ہے. نماز تو یہ وہ تحفہ ہے کہ جب تک زندگی ہے سنے بلوغ کے بعد اس کو ادا کرنا، اور مرنے کے بعد ہی 3 سوالوں کے بعد پہلا سوال نماز کا ہے. جی تو یہ ہماری بنیاد نماز کی، ٹھیک ہے نا. یہ میں نے تشریح کری. اب آئیے روزے کے اوپر. 2 بنیادیں پکی ہو گئی ہماری. جی اب ہماری بنیاد آ گئی روزے کے روزے اوپر. کے کتب علیکم الصیام، جیسے پہلی امت پہ روزے تھے ایسے ہی آپ. ہم پہ فرض کیے. بالکل. اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت کے اوپر بہت ہے. اب دیکھیے کہ روزہ کیا ہے. روزہ ایک ڈھال ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں نا جیسے ہم وہ تاریخی ڈرامے دیکھتے ہیں، اس کے اندر جب آدمی میدان جہاد میں تلواریں لڑتا ہے اور ایک گول سا زیان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ضرب ہوتا ہے، وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. تلوار اس پہ مارو تو تلوار کی دھار ختم ہو جاتی ہے. جی جی تو کتنی مضبوط ڈھال ہے. جی جی بالکل. تو کہا گیا کہ یہ میری امت کی روزہ ڈھال ہے، اور روزہ جو ہے ہمارے گناہوں کو ایسا جلا دے گا جیسے یقین جانیے کہ آگ کے اندر ایک شعلہ لگا دو پوری آگ. جی جی اتنی اہمیت ہے اس کو. اور پھر روزے رکھنے والا اللہ کے دربار میں فجر کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک جتنے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں 7 سمندر کی تہ کے اندر کیوں نہ ہو، جی اور یہ پتھر کیوں نہ، ہوائیں کیوں نہ، یہ ساری کی ساری روزے داروں کے لیے اللہ کی جو بھی مخلوقات ہیں دعائیں کرتی ہیں. ماشاء اللہ. کروڑوں جب دعائیں ایک آدمی کے چھوٹے سے عمل پہ صرف روزہ رکھنے پہ ہے، جی جی تو اندازہ لائیے اللہ کتنے مہربانی اس امت کو. روزہ ڈھال بھی ہے، روزہ ہمارے گناہوں کو جلا رہا ہے. پھر
ایسی پکی ڈھال بن گیا. اور پھر روزے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر. جی یہ روزہ ہے اور یہ قرآن. اور اللہ رب العزت نے آپ یہ دیکھیے کہ رمضان کے اندر ہی 27 سب کو قرآن کا نزول. تو یہ اس کی پہچان ہے کہ روزہ قرآن، روزہ قرآن. آپ نے دیکھا ہوا ہر گھر سے کوئی نہ کوئی، آپ دیکھیے گا جہاں بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ یہاں تک دیکھیے گا کہ خواتین جو گھر میں کام کرتی ہیں، روزے کی محنت، افطاری کی محنت کرتی ہیں، سحری کی محنت کرتی ہیں، لیکن دیکھیے کہ اپنے قرآن کے عمل کو کیسے لے کے چلتی ہیں. کئی خواتین تو میں نے ایسے دیکھیے کہ 5 قرآن ختم کر رہی ہیں، حالانکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ایک جوش، ایک جذبہ، ایک رمضان کی برکات ایسی ہے کہ اپنے کاموں کو بھی بروئے کال لاتے ہوئے 3 سے پارے چل رہے ہیں. بر ہم جتنے بھی ہیں ہم کمزور ہیں، ہم ایک پورا قرآن ختم نہیں کر پائے. حالانکہ ہم سے زیادہ تو جو کام کی بات ہے، آپ خود گھر میں ہیں ماشاءاللہ دیکھتے ہوں گے کیسے گھر والے لگ جاتے ہیں، افطاری کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، سحری میں لگ جاتے ہیں 2 گھنٹے پہلے. جی جی روزہ کیا ہوگا؟ یہ ڈھال، یہ گناہوں کو جلا رہا ہے اور جلا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کے فیصلے کرتا ہے. یہاں تک کہ حکم کیا ہے کہ دیکھو بھائی، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے ہم سارے شیاطین کو قید کرتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا پیدا ہونے والا بھی قید ہے. جی جی اب کھلا میدان ہے، ٹھیک ہے، اب تم جتنا اس کے اندر سرمایہ کاری کر سکتے ہو کر لو، تمہارے اوپر. جی جی اس کی مثال یہ ہو گئی کہ بہت بڑا سا ایک ہم نے باغ خرید لیا، ہم نے اس کو کرنے کے بعد زمین بنجر ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں لوٹنے والے آئیں گے، ہم نے چاروں طرف سے اس کو پیک کر دیا، ہم بے فکر ہو گئے. ہم سوچے اب ہم دن رات کام کریں گے. جی جی ہاں تو روزہ بھی کیا ہے کہ شیاطین سب بن گئے. اب آپ کھلے میدان کے اندر ہیں، آپ جتنا چاہے سرمایہ کاری کریں گے، آپ کا فائدہ ہے. بالکل. یہ 3 چیزیں ہو گئی. ان تینوں چیزوں کے اندر کہیں سے پیسے کی، بالکل صحیح بات. میری بات سمجھ میں؟ بالکل کلمے کے اندر ضرورت ہے پیسے کی؟ نہیں، نماز میں ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. روزے میں ضرورت ہے؟ اب 2 جو ارکان ہیں نا ہماری بنیادیں، وہ آتی ہے صاحب نصاب. بالکل. صاحب نصاب کیا کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، 7.5 تولے سونا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، فرض ہے. جی جی آج کل 52 تولے چاندی بھی تقریباً 1.5 لاکھ روپے کی، اور اکثریت سے لوگوں کے پاس ہے. بالکل ہے. اکثریت سے. جی جی یا آپ نے سال میں کچھ پیسے جمع کر کے رکھ دیے ہو، سال گزر جائے تو اس کو زکوٰۃ 2.5% کچھ بھی نہیں ہے. جی. کتنی آسان ہے. اور اللہ بولا دیکھو تم اس کو ایسے پاک کر دو گے نا تمہارے مال کی حفاظت ہے. یہ بھی اللہ کا حکم ہے. زکوٰۃ صاحب نصاب، اس میں خرچہ ہے. اگر ہم دیکھے جائیں تو اگر 10% میں تو یہ سمجھیے کہ 9% صاحب نصاب لوگ الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب آ جائیے 5ویں جو بنیاد ہے وہ ہے حج. حج کی. جی اور حج کیا ہے؟ وہ بھی صاحب نصاب کے اوپر فرض، بالکل جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے. اور اب یعنی کہ صاحب نصاب حج کر رہا ہے. یہ میری اور آپ کی غلط ہے. ہم نے تو ایسے ایسے لوگ دیکھے، یقین جانیے کچھ نہیں کرتے، ہلکا سا کام ہے ان کا، لیکن ان کا جوش و جذبہ اتنا ہے کہ پیسے جمع کرتے ہیں. آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. بالکل بالکل گزرے. صحیح کیونکہ بات. دیکھیے ماشاءاللہ آپ باہر ممالک جاتے ہیں، آپ 25-30 سال فرانس رہے، گھومے پھرے، جی جی لیکن اب پاکستان میں دیکھا نا آپ نے کہ ہر صاحب نصاب امیر تھوڑی جا رہا ہے حج میں. سبھی جا رہے ہیں. جی جی وہی تو بات ہے. یہ بات ہے کسی طریقے سے میں اللہ کا بیت اللہ گھر اور کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کے آقا کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام. یہ مجھ سمیت ہر مومن مسلمان کی. دیکھیے ہماری 5 بنیادیں، ہم بنیاد پرست لوگ، ہماری بنیادیں 5 ہو گئی. 2 میں خرچہ ہے، 3 میں خرچہ ہے. وہ کتنا آسان کام ہے. اب خرچے والے اندر بھی اب زکوٰۃ کا معاملہ صرف ایسا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے وہی دے. وہی دے گا. بالکل. حج کے معاملے میں نے کیا بتایا، دیکھیے غریب سے غریب بھی جاتا ہے. بہت سے لوگ تو بیسیاں ڈال کے جمع کرتے ہیں کہ اس سال میری اتنی ہو جائے گی، کیا آپ مجھے دے دینا بیسی، یہ چلتی رہی بھر دوں گا. مجھے ہوتا ہے ان سے لے لیا، اپنے سسٹم چلا کے وہ چلے.
صاحب نصاب یہ ایک بات کی ہے کہ صاحب نصاب کے اوپر حج پڑے، جی جی بالکل. لیکن غریب سے غریب بھی چاہے. یہ 5 بنیادیں ہیں. اب ان 5 بنیادوں میں سے کوئی بھی ایک بات کا انکار کرے گا وہ تو دار اسلام سے خارج ہے. جی جی مثال ہے، ایک شخص کہتا ہے جی میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا تو وہ نعوذ باللہ دار اسلام سے خارج ہے. جی ایک کہتا ہے یار میں حج کو نہیں مانتا تو وہ نعوذ باللہ تو پیسے ہوں گے تو 10 لاکھ میں جاؤں، اسلام سے خارج ہے. بالکل. کہتا میں تو وہ کلمے کو نہیں مانتا، نماز کو نہیں مانتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 5 بنیادیں مجھے اور آپ کو مضبوطی سے پکڑنا، بالکل. اور ہم ان کو پکڑ لیں گے یقین جانے کوئی پریشانی کوئی مشکل کی بات. ہم نے ان 5 بنیادوں میں سے ایک بات کو بھی فالو نہیں کرا. کلمہ پڑھنے کے بعد بس بھول گیا کلمہ کیا چیز ہے. کلمہ توحید ہے، اور یہ کیا ہے؟ اسلام. کلمہ توحید، اور یہ سب سے بڑی بنیاد جی جی میری اور آپ نے اکثر علماء صحابہ سے اکثر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ ہو، اور جب خاتمہ ہو تو زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد، یہ کلمہ ہماری زبان پہ جاری. جی جی اور اس کی حدیثیں بھی کتنی ہیں، آپ دیکھیے گا کہ جو شخص کلمہ پڑھتے ہوئے اس کی روح نکل گئی تو دیکھیے سیدھا جنت میں ہے. کتنی آسان بات. کاش ہم اپنی ان 5 بنیادوں کو سمجھ جائیں جی جی اور ان پہ عمل کر جائیں تو یہ حقوق اللہ ہے. جی اصل حقوق اللہ، جی جی بالکل. اصل جو بنیاد ہے حقوق اللہ کی یہ. ہم تو حقوق العباد کی بات ہی نہیں کر رہے. حقوق العباد کب آئے گا؟ کہ ہم جب صحیح معنوں کے اندر دیندار بن جائیں، اور بننے کے بعد پھر ہم اپنے حقوق کی طرف آئیے تو پھر وہ حقوق العباد کی طرف. جی جی اب مثال ہے، بندہ بشر. فرشتہ تو ہے نہیں، بالکل. ٹھیک ہے نا. اب بندوں سے ہی غلطی، اس سے غلطی ہوتی ہے. بندوں سے بالکل. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اس میں بھی آسانی رکھ دی. جی کیا میری بات نہیں سمجھیے؟ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. کہ اللہ نے وہاں بھی آسانی رکھ دی. ابلیس کہتا ہے کہ میں تیرے بندے کو دن میں 100 دفعہ دیکھا، اللہ کہتا ہم 100 دفعہ معاف. وہ کہتا ہے ہمیں 2 دفعہ، اللہ کہتا ہم 2 دفعہ. وہ کہتا 500، وہ کہتا 1000، اللہ کہتا ہم 1000 دفعہ معاف کر. اور پھر اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو تم میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں. یہ بڑی پیاری قرآن کی آیت ہے. جی جی کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ مایوس. اور مایوسی کیا ہے؟ کفر. صحیح بات. اور کفر کیا ہے؟ انسان دار اسلام سے خارج. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے سے آپ کو اداسی عجیب سا لگتا ہے. جی جی اور کتنے لوگوں نے بیچاروں نے مایوسی کی وجہ سے کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے. کیا ان کا اللہ پہ بھروسہ، ان کا یقین کامل کچا کیوں ہے؟ اگر ایک دفعہ بھی وہ اللہ کے آگے جھک جاتے نا تو قسم خدا کی ان کی مایوسی دور ہو جائے. ہم دنیا میں سجدہ کر رہے ہیں نا زلفی بھائی، جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے مصلی پہ قالین پہ کر لیا، گھر میں مصلی پہ کر لیا، ہم سجدہ کر رہے ہیں. اس سجدے کی بڑی اہمیت ہے. اس سجدے کی اتنی اہمیت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے دنیا کے اندر تو وہ مسجد ہے، وہ گھر ہے، کوئی بھی جگہ ہے ایکس وائی زیڈ، ٹھیک ہے نا. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، مسجد نبی کے قالین ہے، لیکن وہ سجدہ جو ہے اس کا اللہ کے قدم مبارک ہوگا آپ کو. جی جی انسان دنیا میں سجدہ کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ. اور اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو پسند ہے نا عمل، اس کے دربار میں جھک کے اور اس کے دربار میں سر جھکا کے جی اس کی بڑائی کو بیان کر. بالکل. نماز کیا ہے؟ نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس بوجھ اتار دیا. کئی لوگوں سنا یار فٹافٹ میں نے ٹائم کا میں نے نماز پڑھی اور میں نے فٹافٹ جلدی سے اتار دیا. ٹھہرو یار میں 4 سجدے کر رہا ہوں، یہ فکرہ بھی سننے میں آیا ہے نا یار. جی جی آپ فٹافٹ وقت ہو گیا پڑھ لو. اب میں آپ کو نماز کی حدیث سن. جب بندہ وضو بنا کے گھر سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد مسجد میں جا کے دعا پڑھتا اللہ مفتعلی، اس کے بعد
مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو مسجد کے اندر فرشتے موجود ہیں، وہ فرشتے سارے اس کے گناہوں کو پوٹلی لے کے نا کونے میں کھڑے ہوئے. اب بندہ جو ہے نا مسجد چلا گیا، گناہوں کی پوٹلی تو بھاری ہے، مسجد جماعت میں شامل ہو گیا، سری نماز نہیں ہے، جہری نماز ہے. جہری نماز کا مقصد یہ ہے کہ امام بلند آواز میں قرات کرے، جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی. جی جی اب مغرب کی نماز ہے، امام تکبیر اللہ کہتا ہے، اس کے بعد پھر امام جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے، پیچھے مقتدی آمین کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان سب کی بخش. ماشاء اللہ. رکوع میں جب جاتا ہے، رکوع میں جانے کے بعد اللہ کی تعریف کو بیان کرتا ہے، تعریف کہ تو بڑا ہے، بالکل سبحان ربی اعلیٰ. تو جب وہ رکوع سے جب قیام میں کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے اس کی مغفرت. سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر سبحان ربی اعلیٰ، پھر وہ اللہ کی بڑائی کرتا ہے. جی اللہ فرماتے پھر اس کے بخش. پوری نماز کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ اپنے بندے کو بخش رہا ہے. پوری نماز. پوری نماز میں. اور جب سلام پھیرنے کے بعد بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اور بات کیے بغیر ذکر اخبار میں لگ جاتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جب تک یہ میرا بندہ ہے نا بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے، جب تک تم اس کے لیے دعائیں مانگو. اتنی گہری بات. جی جی بالکل. اب جب وہ مسجد سے باہر آتا ہے، اب فرشتے اللہ سے ندا کرتے ہیں کہ اللہ یہ اس کی جو گناہوں کی پوٹلی کیا ہوئی. جی جی کیا کریں. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے آگے جھک گیا، اس نے دعا مانگ لی، اب اس کے سارے گناہوں کو. جی ہاں. اور آدمی دن میں کتنی نیکیاں کرے. جی اجر کی بات. بالکل بالکل صحیح بات. یہ آپ کو میں نے نماز کا مفہوم سمجھا دیا ہے جی جی کہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، اللہ اس میں جا کے بندے کو بخش رہا ہے. جی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا دن ہمیں پوری دنیا میں کہیں لانا. کبھی بھی نہیں. صحیح بات. مسلمان کی آپ زندگی جو ہے 24 آور جو ہے وہ عبادت، حتیٰ کہ دعائیں پڑھ کے سو جائے تو بھی عبادت. عبادت کے اوپر اللہ نے ایک بات دیکھی ابھی فوراً دماغ میں ڈالی کہ جب بندہ رمضان کے اندر روزہ رکھتا ہے جی اور روزے کے بعد جب نیت کر لیتا ہے 24 گھنٹہ رمضان ہے. ہاں. ہمارے یہاں تو بہت سے اللہ معاف کرے یہ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے نا فجر سے لے کے اور مغرب تک. غریب تک. جی یہی سنا کنسپٹ ہوگا ہے. آپ نے. جی جی یہی کنسپٹ ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ رمضان رات سے شروع ہو جاتا ہے. تراویح ہم ایک دن پہلے پڑھتے ہیں بعد میں پڑھتے ہیں. ایک دن پہلے. مغرب کے بعد جو ہے وہ دوسرا دن لگ گیا. مغرب سے پہلے پہلے آج کا دن ہے اور مغرب کے بعد دن دوسرا لگ گیا. بدل گیا. جی جی. اسلام کے اندر تو یہ دن بدل گیا. اب ہمیں چاند نظر آ گیا جی آج، ٹھیک ہے نا، اب ہم تو آج ہی تراویح پڑھیں گے نا. تو رمضان رات سے شروع ہو گیا. کب سے شروع ہو گیا؟ رات سے. صبح سے شروع نہیں کی، جی جی. وہ رات سے. اور ہماری اکثریت صاحب میری بات کی نا لوگ جی. نہیں، روزہ جب تک ہے نا جب تک مسلمان ہے، اس کے بعد روزہ ختم کر لیا اللہ مان بھی لفظ. وہی بات آ گئی نا کہ ہم کوشش نہیں کرتے، جستجو نہیں کرتے. یقین جان بعض اوقات تو زلفی بھائی بڑا دل کو درد ہوتا ہے. کیونکہ پچھلے ہفتے پروگرام میں گیا ہوا تھا لائے ذریعہ، بہت مجمع تھا، تو وہاں بھی میری یہ بات کری. جی. بڑا دکھ ہوتا ہے دل کو کہ یار ایک ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی فراست دی، اتنی سوچ دی، ہم ہر معاملے میں آگے. جی. دیکھیے کاروبار کرتے ہیں، اس میں کتنا لین دین ہے، کتنے مسئلے مسائل ہیں، جب ہم اس کو خوش اسلوبی سے نبھا رہے ہیں، گھر کے سارے معاملات کو خوش اسلوبی سے نمٹا رہے ہیں، بالکل. خاندان کے معاملات کو خوش اسلوبی سے نمٹا رہے ہیں، بیٹا یا بیٹی کی شادی کر دی اس کو خوش اسلوبی سے نمٹا رہے ہیں، دیکھیے نا، دوست احباب کو نمٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹا رہے ہیں. دین کی طرف راغب کیوں نہیں ہے؟ کاش ہم دین کو بھی اسی طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹائیں. صحیح بات ہے. اس کی طرف توجہ دیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی بالکل صحیح. اس کی طرف توجہ دیں گے تو قسم خدا کی کامیابی کامیابی. سارے بند راستے کھل جائیں گے، سب بند راستے کھل جائیں گے، لیکن ہمارا ذوق شوق اس طرف. اب آپ دیکھیے نا کہ ماشاءاللہ اب شعبان آ جائے گا. شعبان کی ماشاءاللہ اتوار والے دن 15ویں شب ہے. جی 14 شعبان ہے اور 15ویں شب ہے. جی جی. اب آپ دیکھیے گا لوگ راتوں کو جاگیں گے، عبادت کم ہے
اور باہر دیکھیے گا ہوٹلوں میں محفل ادھر لگی. ادھر. جی جی صحیح بات. اب ذہن میں کیا ہے کہ آج جاگنے کی جاگنے کی رات ہے وہ بس. یہ ایک عبادت کی نہیں ہے, جاگنے کی ہے. اب یہ دیکھیے تو عبادت کا نام بڑا آسان دے اور پھولوں والا لفظ ہے. جی جی عبادت میں بات تھی نا, اب بندے نے روزہ رکھ لیا, اب روزے دار کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا سب کچھ عبادت میں لکھا جا رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. رمضان کا مہینہ اس کے بندوں کا مہینہ, سرمایہ کاری کا مہینہ. جی جی بالکل صحیح بات ہے. سو رہے روزے دار, عبادت میں شامل, تلاوت تلاوت, مطلب جو بھی عمل وہ کر رہا ہے تو یہ دیکھیے کہ فائدہ ہی ہے نا. جی جی بالکل. کہیں گھاٹا نظر آیا کہیں بھی نہیں. اللہ کے ماننے میں فائدہ ہے, نفع ہے, بالکل ہے. کہیں سے آپ نے دیکھا کہیں سے نقصان نظر آیا. نہیں نہیں. اب نماز میں کتنا فائدہ ہے, گھاٹا نظر آیا. زکوٰۃ میں ہے, اللہ کہہ رہا ہے بس تم دے دو, باقی مال کی حفاظت میں کرو. صحیح بات ہے. اگر نہیں دیں گے تو پھر وہ مال جو ہے گنجا سانپ بن کے ہمارے پاؤ بن جائے گا. بالکل صحیح. ہم نے کئی جگہ ایسا دیکھا ہے کہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان کا مال چھن جاتا ہے یا کچھ کر لیتا ہے, ان کو واپس مل جاتا ہے. یقین جانیے کئی میں مثالیں ایسی ہیں. ایسی مثالیں. ارے وہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں, جی جی ان کا توکل کیا ہے, یقین کیا ہے, یار میں نے ایک پیسے کی زکوٰۃ دی ہوئی اور میرا مال کہیں نہیں جائے, کہیں نہیں جائے. چاہے 6 مہینے ملے سال میں ملے. اور ایسے واقعات کئی میرے ملنے جلنے والے ہیں, ان کے ساتھ 2 سال کے بعد مال بندہ لے کے بھاگ گیا دبئی. ہاں ہاں یقین انتقال ہو گیا, ان صاحب کا اللہ ان کی مغفرت فرمائے, میں نام نہیں لوں گا ان کا مال بندہ دبئی لے کے بھاگ گیا, مال بھی کم نہیں. جی جی ان کے ماتھے پہ شکن نہیں. لوگ تو پریشانی ہوئی, کوئی 1000 روپے لے کے بھاگ گیا تو ٹینشن میں گھومتا ہے, میں کہاں گر گئے, شور الگ مچا دے گا وہ. جی جو قریب کھڑے ہوئے تو ان کو بولے گا تم نے اٹھائے ہوں گے. بالکل صحیح بات. ہاں اس شخص کا ماتھے پہ کیوں نہیں, وہ کہتا ہے جی میں نے جو اللہ کا حکم تھا نا, ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ دی مال میں, مل جائے گا. اور یقین کریے 2 سال کے بعد وہ مال مل جاتا ہے. وہ بندہ خود ہی فون کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ کا مال میرے پاس ہے. جی صحیح بات. گھاٹا ہے زکوٰۃ میں؟ نہیں نہیں کبھی بھی نہیں ہے. اب حج کی طرف آ جائیے. انسان حج کرنے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی 1 سال پہلے مغفرت کرتا ہے. حج میدان عرفات میں چلا گیا, حکم تو یہ ہے کہ میدان عرفات کے اندر حاجی بیمار لاغر اسپتال کے میں داخل ہے, چل نہیں سکتا, اس کا احرام بھی ڈالو گا, اس کا بھی حج ہو جائے. جی جی میدان عرفات ہاں حشر کا میدان, ہاں وہاں بندہ جاتا ہے, سارے اس کے گناہ کیا کہتے ہیں سمٹا کے, وہ کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے دیکھو تم میری ایک نماز قضا کرو گے میں تم سے ناراض ہوں گا, اور اس دن اللہ کہہ رہا ہے میرا حکم ہے تم نماز قضا کرو میں تم سے خوش ہوں گا. کتنی پیاری بات یہ دیکھیے. جی جی ایک نماز قضا کرنے کا مقصد آپ کو پتا ہے جہنم کی آگ میں, اور وہاں کیا کہہ رہا ہے, آپ یہاں سے نماز قضا کر دو ہم خوش ہوں. آپ عشاء اور مغرب ایک ساتھ پڑھے. جیسے غروب سے پہلے نکلے, اب بندہ ایسا ہوگا جیسے ابھی جو ہے نا 1 دن کا بچہ ہے. جی گناہوں سے پاک. گھاٹا ہے 5 بنیادوں میں گھاٹا ہے, مجھے بتائیے. نہیں بالکل بھی نہیں ہے. کاش میں اور آپ ہم سب سے ہی متبانہ میری گزارش ہے لوگوں سے, بڑے ہوں چھوٹے ہوں, مائیں بہنیں بزرگ ہیں بچے, سب سے جی کہ میرا بیٹا, ہمارے بزرگ, ہماری مائیں بہنیں بچیاں جتنی بھی ہیں, میں نے جو 5 باتیں کی ہیں دیکھیے اس کے اندر گھاٹا کہیں بھی نہیں ہے, اور یقین جانے فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے تو یہ ہماری غفلت ہے. اب دیکھیے ماشاءاللہ رمضان آنے والا ہے, اب ہم آپ سے یہی متبانہ گزارش کریں گے کہ رمضان کی تیاری کری. رمضان سرمایہ کاری کا مہینہ ہے, ابھی سے مشق کرنی شروع کر. اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں شعبان کے مہینے میں روزے زیادہ رکھتے تھے, اس لیے کہ میری مشق ہوتا ہے. ایک دم آدمی کے اوپر کوئی بوجھ ڈال دو تو عجیب سا ہو جاتا ہے. بالکل. اب ہم نے اچانک پورے سال تو روزے رکھے, رمضان میں رکھے, اب روزہ رکھنے سے طبیعت خراب ہو گئی, اور خراب ڈاکٹر نے کہا کہ اب روزہ تو آپ کو توڑنا پڑے گا.
تو اس سے پہلے مشق آ گئی کہ آپ 15 شعبان کا روزہ شعبان کو رکھ لیں روزہ ماشاء اللہ سے، چھوٹے 14 چھوٹے کا رکھ لیں، 2-4 روزے رکھیں تاکہ آپ کو جسم جو ہے وہ بخش ہو جائے عادت۔ جی دیکھیے دین ایک کتنا پیارا دین، بالکل صحیح بات. یہ فرضیت سے پہلے ہمیں سمجھا رہا ہے نوافل کے اندر، ہاں جی جی میدان میں آنے سے پہلے تیاری کیسے ہو سکتی ہے، یہی بات ہے نا۔ اب اگر ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں تو گھر پہ توپے تھوڑی رکھیں گے، پستول ہے اس میں یہی ہے، اسلحہ تیار کریں گے، کوئی تیاری جائیے ہوتی ہے. پروردگار عالم جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شاہ، اور سب سے بڑا سخی ہے، اور اس نے اپنے بعد جو سخی بنائے وہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار وہ بھی سخی، میرا رب اس کا محبوب بھی سخی صحیح جی آئے، تو پھر امت کو بھی سخی ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. سخاوت کو مان دینے سے نہیں، بالکل سخاوت دین میں بھی ہونی دن میں بھی ہونی چاہیے. صحیح بات. ہمارے حضرت جی یہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی دین میں بھی سخی بن کے رہا کرو۔ میں وہاں گیا، دیکھیے میرے ذہن سے نکل گیا، کوئٹہ کی طرف ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے بدو کیا تھا، تو میں واپس آنے لگا تو انہوں نے مجھے ایک دعا دی، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے بچے کو لیے، مجھ سے کہنے لگا جب بھی آپ دعا کیا کرو نا اپنے بچوں کے لیے تو یہ دعا کیا کرو، یا اللہ تو میری اولاد کو دین کا امیر اور دنیا کا سخی بنا دے۔ جی جی دین کا امیر اور دنیا کا سخی. بات تو کہہ دی، جی جی آمین کیا؟ اللہ میں کہتا ہوں پوری امت کے لیے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو جو قیامت میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے بالکل کہ اولادوں کو سب کو ان کو دین کا امیر اور دنیا کا سخی بنا دے۔ دین کا امیر کا مقصد پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ جی جی کہ پوری طریقے سے دین پہ عمل کرنا، سخی بن کے ہر طریقے سے ہمیں دین پہ عمل کرنا، قرآن کی تلاوت، نماز کا اہتمام، ذکر پاک، لین دین میں اچھے، اپنا آپ کا اپنا اخلاق اچھا کرنا، جی جی یہ ہوگا دین کے۔ آمین بالکل. اب دنیا کی سخاوتی کیوں دعا دی کہ دنیا میں سخی بن کے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، بخیل پنا پسند نہیں ہے۔ جی جی اللہ سخی کو پیار کرتا ہے۔ اب سخی وہی ہے دل کھول کے زکات دے گا، جو کچھ اللہ نے دیا اتنی پیاری بزرگ۔ تو آپ نے دیکھیے کہ یہ بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی 2-3 باتیں تو ہوتی ہیں ہمارے لیے سبق آموزہ ہے، اور ہمارے لیے وہ باتیں یہ سمجھیے کہ ایک طریقے سے ہمیں ہمارے لیے کوئی ہدایت والی ہمیں کوئی اچھی بات سمجھائے۔ بالکل ان کی 2 باتوں کے اندر میں کہتا ہوں کہ ہر چیز آ گئی، اور میں اس کا موازنہ کرتا رہا دونوں باتوں کا کہ حضرت نے یہ بات مجھ سے کی، وہ بہت بڑی عمر کے اللہ والے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ سخاوت ڈائریکٹ شروع کی آیات، پہلی 10 آیات میں سے آپ کو یہ مل جائے گی. جی جی قرآن تو قرآن ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے محنت نہیں کر، آپ اپنے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، آپ نے اتنا پیسہ لگایا، اسٹوڈیو بنایا، الیکٹرک کا خرچہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے. جی 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 کیوں کر رہے ہیں؟ جی جی آپ نے مجھے بلایا، ٹھیک ہے، ورنہ پروگرام میں آنے کے آپ کو پتا پیسے ہوتے ہیں، جنہ ہم تو اپن بالکل صحیح بات، بالکل ہم آپ بلا معاوضہ اللہ کی رضا کے لیے محنت کر رہے ہیں، بالکل تو ہمیں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ہم آپ سے ہی متبادل، ہمیں چھوٹا نہیں ہے یہ، اور ہم اللہ کے حکم کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں جتنا ہمیں معلوم ہے۔ اب آپ اپنی طرف لے کے اس کو سنبھال کے رکھو گے تو دیکھو ہماری بھی اس کے اندر بھلائی، نہیں رکھو گے تو تب بھی ہماری بھلائی ہے۔ تو ہماری آپ سے یہی گزارش سب سے کہ بھائی ہمارے پروگرام کو فالو کریں۔ ہم نے آپ سے بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی موضوع بھیجو، آپ جی جی ہمارے نمبر انشاءاللہ یہ دیں گے، زلفی بھائی اپنا دیں گے، میرا دیں گے، میرا تو روحانیت سے تعلق ہے، میرے پاس تو ہر وقت فون آتے ہیں استخارے، اس کے لیے میرا تو علاج کا ہی کام ہے، الحمدللہ میری خانقاہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جی جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیے فتنے کا دور ہے، بہت زیادہ فتنے کا دور ہے، اس فتنے سے بچنا ہے۔ اس فتنے سے کیسے بچیں گے؟ اب یہ جب ہی بچیں گے جب کسی کوئی اللہ والے کی صحبت کو
صحیح بات اور جب انشاءاللہ بچت کا راستہ ہے تو جی آپ دیکھیے کہ صرف آج 5 باتیں ہوئی ہیں، آدھا گھنٹہ ہی گزر گیا ہوگا. اب ان 5 باتوں کی اگر آپ تشریح کریں ان کو تو پھر وہ علیحدہ سے ٹھیک ہے. ہر بات پہ پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. نماز پہ پوری کتاب ہے، زکوٰۃ پہ ہے، ایسے ہی ہے. باقی روزہ اور یہ زکوٰۃ اور جو ہے زکوٰۃ اور حج کے علاوہ جو ہے ایک اور بھی رکن ہے، یعنی کہ قربانی، وہ بھی صاحب جی جی انہی پہ فرائض ہے. اصل میں قربانی جو ہے نا جی جی ان 5 بنیادوں سے الگ ہے. الگ ہے، یہ چیز ہے، لیکن یہ اس کا ذکر بھی ضروری ہے. قربانی کے تو آپ نے بات کی، اب میں جی قربانی کے پر آپ کے جی اب یہاں بھی نفع شروع ہو گیا ہمارا. جی نفع کیا ہوا؟ ہم نے گھر سے وضو بنایا، جانور لینے کے نیت سے نکلے اللہ کے راہ، جی ہاں وہاں کی دھول مٹی بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت. جانور لے آئے، خدمت کری، ذبح کر دیا. جانور ذبح کر رہے ہیں، 7 آدمی ہیں اس کے اندر، جی حصے کے اندر. بکرے میں 1 ہے، دمبے میں 1 ہے، اونٹ کے اندر بھی 7، گائے بھینس 7. جی جی بالکل. اس کے اندر کتنا بڑا فائدہ ہے. اللہ فرما رہا ہے دیکھو ہمیں آپ کے گوشت ضرورت نہیں ہے، بالکل کی ضرورت ہے. ہم سارے آپ کی نیت سے. بالکل صحیح بات. ادھر جانور ذبح ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. ادھر اس کا خون زمین پہ نہیں جاتا. جو قربانی کرے اللہ ان سب کی مغفرت. ماشاء اللہ. یہ پہلا نفع ہے، یہ پہلا نفع پہلا ہے. نفع. جی جی دوسرا نفع کیا ہے؟ جتنے جانور کے جسم پہ بال ہیں بال ہے. اتنے اللہ تعالیٰ ہم گناہوں کو مٹا کے ہمارے نامہ علم نہیں. تیسری بات، جو جانور کا دنیا کے اندر وزن ہے، ٹھیک ہے، جی جی قیامت والے دن اس کو نامہ اعمال میں تولا جائے اور اس کو 70 گنا بڑھا کے ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے. جی جی تو مجھے یہ بتائیے قربانی میں ہے نقصان؟ نہیں کچھ بھی نہیں. یہ صرف 3 باتیں چھوٹی سی میں نے اللہ بہت حدیث ہے. ابھی ذبح نہیں ہوا، مغفرت ہو گئی، بال کے برابر کی مغفرت آ گئی. جی وہ جانور کے گوشت کو 70 گنا بڑھا دیا جائے گا. بالکل ہم فائدے میں ہیں یا گھاٹے میں ہیں؟ بالکل فائدے میں ہے. فائدہ ہی فائدہ ہے. دین اسلام زندہ باد، فائدہ ہی فائدہ ہے. صحیح بات. اللہ کی مان کے چلیں گے قسم خدا کی تو ہر وقت اس کی رحمتیں برستی رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے، جسم سے یقین جانیے ایسے اخلاق کی خوشبو پھوٹے گی کہ ہمیں عطر لگانے کی ضرورت. اپنے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رکھنا، سلام محبت سے پیش آنا. کیا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں بس 45 منٹ ہو گئے باتوں باتوں میں، لیکن یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کی، آپ سے بات کی تھی، آپ نے قربانی ہے بتائی تو آپ دیکھیے. نہیں مسئلہ یہ میں اگر قربانی کا نام کرتا تو پھر لوگ کہتے یار قربانی بھی تو ہے. اب وہ بھی اس لیے چھوٹا سا جو ہے وہ ایک ٹچ دینا چاہیے تھا. بے شک یہ بنیادی ارکان میں سے نہیں ہے، لیکن فرائض میں ضرور ہے، اور وہ بھی صاحب استطاعت پہ. بالکل یہ چیز ہے. جس طرح زکوٰۃ کا ہے اسی طرح معاملہ قربانی کا بھی ہے. صاحب استطاعت کا جس کے اوپر صدقات الفطر واجب ہے، جس سے گھر میں حاجت اصلیہ کا سامان اس کو قربانی واجب ہے. ہاں انشاءاللہ پھر بتائیں گے. چلیں ٹھیک. ناظرین پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. آپ نے ہمارا پروگرام سنا تو آپ جو ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دین اسلام کے ساتھ جڑے رہیے. نماز، روزہ، حج، اب یہ رمضان آ رہا ہے، اس کا اہتمام کیجیے. اور دنیاوی جو بھی ہے، جو ہمارے حقوق العباد ہیں، ان فرائض کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حقوق اللہ کو بھی پورا کرنے کی کوشش کیجیے. تو انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں، ہمارے جو ہے پروگرام کو آگے شیئر کریں. اور باقی مجھے پتہ ہے کہ پروگرام جو ہے دینی پروگرام جو بھی ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ٹائم نکال کے آپ کوشش کریں کہ پوری ویڈیو دیکھیں. جی مدارہ دیکھیں، سنیں. 25 کچھ نہیں ہوتے، یقین جانیں. جی جی. تو انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں میں اور ساجد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اوکے جی، اللہ حافظ. السلام علیکم.